انجیلی بیان 5واں باب اس کی پہلی آیت سے ہم دیکھتے ہیں کلام میں لکھا ہے وہ اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور جب بیٹھ گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آئے اور وہ اپنی زبان کھول کر ان کو یوں تعلیم دینے لگا مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہے کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا اب سب کے لیے برکت کا وسیلہ ہے۔ بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ Praise the Lord. ہم سب زندہ ہیں اور خدا کی حضوری میں ہیں، اس لیے ہلیلویا، خدا ان کی تعریف۔ آج خدا کے ساتھ ساتھ بہت سے ہنستے مسکراتے چہرے نظر آ رہے ہیں۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے اور اسی طرح خداوند میں مسرور رہیے۔ یاد رکھیے خداوند میں مسرور رہنے والوں کے غم بھی انہیں غم نہیں لگتے۔ ہلیلویا، ان کے غم بھی انہیں غم نہیں لگتے، وہ غم بھی انہیں تسلی اور خوشی سے بھرے رکھتے ہیں۔ اور وجہ ایک ہی ہوتی ہے کہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ، ہمارا خدا ہمیں سکھاتا ہے۔ آپ نے دیکھا آج کی تلاوت میں کہ یسوع مسیح اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ، اور یسوع مسیح کی ذات اقدس میں یہ ایک خاصیت تھی کہ وہ جہاں جاتے تھے لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے۔ ہلیلویا، جہاں کہیں انجیل مقدس اس بات کے لیے گواہ ہے۔ تھوڑا اور کی ذکر کہ یسوع مسیح کسی کے گھر میں گئے ہیں، وہ گھر لوگوں سے بھر گیا۔ یسوع مسیح بیابان میں چلے گئے ہیں، بیابان میں لوگ ان کے پیچھے چلے گئے۔ وہ کشتی پر سفر کر رہے ہیں، لوگ وہاں پر ان کا پیچھا کرتے ہوئے چلے گئے ہیں۔ یسوع مسیح پہاڑ پر گئے ہیں تو لوگ وہاں پر بھی ان کے پیچھے چلے گئے ہیں۔ ہلیلویا، لوگ ڈھونڈتے تھے کہ یسوع کہاں ہے اور ہم اس کے پاس جائیں۔ اور آج بھی ایمانداروں کے اندر یہ جستجو رہتی ہے کہ یسوع کہاں ہے، وہ ڈھونڈتے ہیں اور یسوع کو جہاں وہ ملتا ہے پہنچ جاتے ہیں۔ ہلیلویا، یہاں پر ہمیں بائبل مقدس کا ایک خاص حصہ نظر آتا ہے۔ یسوع پہاڑ پر گیا اور وہاں جا کر بیٹھ گیا اور پھر تعلیم دینے لگا، اپنا منہ کھولا اور تعلیم دینے لگا، انہیں سکھانے لگا، ان کی تربیت کرنے لگا۔ یاد رکھیے ہمیں دنیا کی ساری کتابوں کے جو ریفرنسز ہیں، جو ان کے نقطے ہیں، جو ان کے مضمون ہیں، بائبل کے اندر مل جائیں گے، لیکن بائبل جو ہے وہ ساری کتابوں کے اندر نہیں ملتی ہے۔ دنیا کے دانشور، دنیا کے تجربہ کار لوگ، دنیا کے سمجھدار لوگوں نے بڑی کتابیں لکھی ہیں اور ان کی کہی ہوئی باتیں ہمیں بائبل کے اندر مل جاتی ہیں، لیکن بائبل سب کے اندر نہیں ملتی ہے۔ سو آپ اور میں جب مسیح کے فالوور ہیں، نہیں بیٹا خراب ہو ایزی کرنے کے لیے، اگر ہم یسوع کے ماننے والے ہلیلویا، غلط ہے، ہلیلویا ہلیلویا ہلیلویا، والد تھوڑا کم کر دیں۔ دنیا یسوع کو ڈھونڈ رہی ہے اور یسوع نے ملنے کے لیے تیار ہے۔ کیسے ملے گا؟
कैसे मिलेगा? थ्रू योर लाइफ। आपकी जिंदगियों से यीशु उन तक पहुंचेगा। आप जब यीशु को पेश नहीं करते हैं तो फिर क्या होता है? यीशु को दुनिया बेचारी ढूंढती रह जाती है और यीशु ने नजर ही नहीं आता, क्योंकि हमें तो दुनिया खुद नजर आ रही होती है। हमें तो अंदर और बाहर से दुनिया ही दुनिया नजर आ रही होती है और दुनिया को हम में दुनिया नजर आ रही होती है। फिर क्या करें? फिर एक ही रास्ता है, हमें अपनी जिंदगियों में इस कलाम को उत्तम दर्जा देना है, हर हाल में, हर कीमत पर। आज एक ऐसे सिलसिले को दोबारा से शुरू कर रहा हूं जिसमें हम सीखेंगे कि यीशु मसीह ने तालीम देते हुए मेरे और आपके लिए चंद मुबारक हालिया बयान की है। इनको जरा अपने पास रख लीजिएगा, वन बाय वन। हम हो सकता है आज शुरू करते हैं तो ये सिलसिला 2, 2.5, 3 महीने तक मुहित होगा कि हम हर संडे एक मुबारकबादी सीखेंगे। और आज पहली मुबारकबादी है, आज पहला मजमून है, मुबारक है वो जो दिल के गरीब है। बोलेंगे जी मेरे पीछे, मुबारक है वो जो दिल के गरीब है। तो ये पहाड़ जो जहां यीशु जाकर बैठा है, यीशु के आने से ही मुबारक हो गया। हालेलुया। और उसके कलाम को वहां बैठे लोगों ने सुना। आज बहुत सारी चीजें थोड़ी सी तफसील के साथ बताऊंगा, एहतियात से सुनिएगा, लिखने वाले लिखिएगा। यहाँ पर 2 चीजें काबिले गौर है। पहली बात, मुबारक होना, और ये मैं कई दफा अपने मैसेजेस में इसे बता चुका हूं कि मुबारक होना क्या है। लेकिन उससे पहले आप गौर कीजिएगा, यीशु मसीह हमारा चरवाहा है। हालेलुया। और वो अपनी भेड़ों को हमेशा फीड करता है, अपनी भेड़ों को हमेशा पालता है, अपनी भेड़ों के लिए फिक्र करता है, अपनी भेड़ों के लिए हमेशा अच्छा इंतजाम करता है। और चरवाहा होने की मिसालें जो है वो हमें पुराने अहकामों में मिलती हैं। आपके ज़हन में पुराने अहकाम का जबरदस्त कोई चरवाहा आता है जी, दाऊद और मूसा और बोले वो अब्राहम, और एक बड़ा और जबरदस्त चरवाहा है याकूब। अब्राहम, इसहाक, याकूब, मूसा, दाऊद, ये बकरियां भेड़ें चराते हुए नजर आते हैं। लेकिन जब खुदा ने इन्हें चुन लिया तो ये बरकत से भर गए और अपने इस जमीन से जाने से पहले वो बरकत आगे ट्रांसफर करके गए। आगे वो बरकत दूसरों को, अपने बच्चों को देकर के गए, अपनी कौम को देकर गए। तो अब्राहम ने इसहाक को बरकत दी, इसहाक ने याकूब को बरकत दी। ये ब्लेसिंग्स ट्रांसफर होती है। ये ब्लेसिंग जो है ये आपके वसीला से जाती है। लेकिन एक खतरनाक बात आपको बता रहा हूं, लानतें भी इसी तरह ट्रांसफर होती है, जादूगरियां भी ऐसे ही ट्रांसफर होती हैं, बदरूहें भी ऐसे ही ट्रांसफर होती हैं। जैसे बरकत ट्रांसफर होती है वैसे ही ये इब्लीस के काम और इब्लीस भी ट्रांसफर होता है। अप टू यू मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये आप पर है कि आप आज इस सिलसिले को अपनी जिंदगी में रोकते हैं या आगे अपने बच्चों के लिए भी ऐसी ही प्रॉब्लम्स को रख देते हैं। यहां पर है, मैं रात अभी एक जगह पर कलाम सुना रहा था एक फैमिली में। कोई बाहर से आकर आपकी लानतों को स्टॉप नहीं करेगा, आपने खुद करना है। पहले नंबर पर आपकी तौबा। आपकी जिंदगी में ये जो इब्लीस की कूफते काम करती है, बीमारियां काम करती है, रोक देगा। और उसके बाद क्या होगा?
جب آپ کی زندگی میں رک جائیں گے تو پھر وہ آگے اپنی آپ کی نسل آنے والی نسل میں ٹرانسفر نہیں ہوگی، بلکہ آنے والی نسل میں وہ برکتیں جائیں گی جو توبہ کے بعد آپ کی زندگی میں آئیں گی۔ بولے وہ بلیسنگ جائیں گی جو آپ کی زندگی میں توبہ کے بعد شروع ہو جائیں گی۔ سو آئیے ایک حوالہ ذرا دیکھیں جلدی سے، پیدائش 27واں باب اور اس کی 29ویں آیت دیکھیں۔ شاباش۔ قومیں تیری خدمت کریں اور قبیلے تیرے سامنے جھکیں، تو اپنے بھائیوں کا سردار ہو اور تیری ماں کے بیٹے تیرے آگے جھکیں۔ جو تجھ پر لعنت کرے وہ خود لعنتی ہو، اور جو تجھے دعا دے وہ برکت پائے۔ یہ اسحاق نے یعقوب کو برکت دی، تو اپنے بھائیوں کا سردار ہو، جو تجھ پر لعنت کرے وہ خود لعنتی ہو جائے۔ بھئی آئزک کی لائف میں، اسحاق کی لائف میں برکت تھی تو وہ ٹرانسفر کر رہا تھا، برکت دے رہا تھا۔ جو دی اپنی زندگی سے نہ ہوتی تو وہ بانٹنا کیسے؟ اس کا مطلب جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ وہی دیتا ہے، وہ وہی آگے ٹرانسفر کرتا ہے۔ سو بی کیئرفل، آپ اپنے گھرانے کی فکر آج سے کرنا شروع کر دیجئے۔ اب یسوع مسیح کے پاس برکات تھی تو اس نے برکات ہی آگے ٹرانسفر کی، ہاللیلویہ۔ اور اس نے مجھے اور آپ کو واضح الفاظ میں مبارک کہا، لیکن آگے ساتھ میں کنڈیشن لگا دی، مبارک وہ ہے جو دل کے قریب ہے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے بڑی خوشحالی ہے، لیکن دنیاوی طور پر بندہ کہتا ہے یار کتنا دل دا قریب ہے۔ یہ محاورتن ہے، ہم کنجوس آدمی کو یا کوئی بڑا کوئی ایسا شخص جس کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، ہم اس کو کہتے ہیں یار دل دا قریب ہے۔ کمان بائبل مقدس کی اس ٹرم کو کسی طرح سے مس انڈرسٹینڈ نہ کیجئے گا۔ یہ ٹرم آج آپ کو برکت دے گی۔ میں ابھی اس کا مطلب آپ کو بتاتا ہوں کہ ببلیکل اس کا میننگ کیا ہے، لیکن اس سے پہلے لفظ مبارک کا جو میننگ ہے وہ اپنے پاس لکھ لیجئے گا۔ مبارک ہونے کے لیے دو لفظ استعمال کیے گئے ہیں پرانے عہد نامہ میں اور نئے عہد نامہ میں۔ دونوں کا مختلف معنی ہے، جب مختلف اوقات میں انہیں اپلائی کیا جاتا ہے۔ یونانی میں ایولوجیو لفظ ہے جس کا مطلب ہے پریز اینڈ ہولی، جس کا مطلب ہے پریز اینڈ ہولی، جس کا مطلب ہے خدا کی تمجید اور تعریف۔ یہ یونانی کا لفظ ہے، اور ایک لفظ ہے عبرانی کا، اس کا نام ہے آشر۔ یہ عبرانی کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے ہیپی، کنگریچولیشنز، یعنی کہ بابرکت اور خوش اور خرم شادمان۔ اب ایک ہی لفظ کو دو مختلف زبانوں میں ہم نے دیکھا، لیکن جب یہ لفظ خدا کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی تعریف و تمجید کے ہو جاتے ہیں۔ مبارک ہونے کے معنی جب خدا کے لیے مبارک کہا جاتا ہے، لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تب اس کا مطلب ہے تعریف و تمجید۔ لیکن جب یہی لفظ انسان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے مبارک ہونا، تو اس کا مطلب ہے خوش و خرم شادمان، یہ آپ کے لیے خوشخبری۔ اور ایک اور اس کا مطلب ہے بابرکت، بلیسڈ، بابرکت، خوش و خرم۔ اب آپ اپنی زندگی میں اس بات کو دیکھ لیجئے، یسوع مسیح نے یہ جو لفظ استعمال کیا ہے مبارک ہونا، اگر آپ دیکھیں تو بحوالہ ہمیں مل جائے گا زبور 103 اور اس کی پہلی آیت کے اندر کلام میں لکھا ہے، اے جان خداوند کو، اے جان خداوند کو۔ تو یہ کس کے لیے استعمال ہوا؟
کس کے لیے؟ خدا کے لیے. اور جب یہ خدا کے لیے کہا جا رہا ہے اے جان خداوند کو مبارک ہے، تو اس کا مطلب ہے اے جان خداوند کی تعریف و تمجید ہے. ہلیلویا. اور پھر آج کے حوالہ میں دیکھتے ہیں لکھا ہے مبارک ہے وہ، یعنی کہ میں اور آپ جو دل کے قریب ہے. یہ انسان کے لیے ہے، اور انسان کے لیے جب مبارک ہونا استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بابرکت ہے وہ شخص، خوش و خرم ہے وہ شخص. اس کا مطلب ہے آج جو ہمیں سکھایا جا رہا ہے وہ ہمیں بابرکت کہا جا رہا ہے. کوئی بلند آواز سے کہہ سکتے ہیں ہلیلویا. آج کا مضمون ہمیں بابرکت کہہ رہا ہے اور ساتھ میں خوش و خرم بھی کہہ رہا ہے. تو یسوع مسیح مبارک لوگوں کی اس فہرست میں پہلی بات ہمیں دل کی غربت کے تعلق سے سکھاتا ہے. یاد رکھیے کلام میں لکھا ہے دل سب سے زیادہ ہیلا باز بہانے بڑے لاتا ہے، بہانے بڑے ہیں اس کے پاس. یہ دل جو ہے یہ بڑا خطرناک ہے، لیکن اگر اس دل کا کنٹرول خدا کے پاس آ جاتا ہے تو اس کی حالت بدل جاتی ہے. عبرانی میں جو لفظ استعمال ہوا ہے دل کی غربت کے لیے، اس کا مطلب ہے شکستہ دل، فروتن اور حلیم. کیا جی؟ 3 مطلب میں نے بتایا. اس دل کی غریبی کے لیے کیا ہے؟ شکستہ دل، فروتن اور حلیم. اور جس دل میں حلیمی آ جائے گی اس کی حالت جھکی ہوئی ہوگی یا کڑی ہوئی ہوگی؟ جھکی ہوئی ہوگی. شکستہ دل، شکستہ کا مطلب ہے ٹوٹا ہوا، ٹکڑے ٹکڑے ہوا. اور یاد رکھیں دنیا ہمارے دل کو مضبوط کرتی ہے، دنیا ہمارے دل کے اندر غرور پیدا کرتی ہے. دنیا کا علم اور روپیہ پیسہ اور جائیدادیں اور دولت ہمارے دل کے اندر گھمنڈ کو پیدا کرتی ہے، لیکن خدا کی قربت، خدا کی حضوری، خدا کی معمولی ہمیں دل کی غربت بخشتی ہے، یعنی کہ شکستہ دلی بخشتی ہے. بولے ہاللیلویا. آپ کے پاس بہت کچھ ہے، آپ کو خدا نے پراسپر کیا ہے، آپ کے گھر کے اندر، آپ کے بزنس کے اندر، آپ کی زندگی کے اندر نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، برکتیں ہی برکتیں ہیں، لیکن آپ کا دل شکستہ ہے تو آپ خدا کے حضور فروتنی کے ساتھ رہیں گے، آپ اس کے سامنے جھکے ہوئے رہیں گے. سو تابعداری اسی وقت آتی ہے جب ہم شکستہ دل ہوتے ہیں. اور کلام کہتا ہے مبارک ہے وہ جو شکستہ دل ہے، مبارک ہے وہ جو دل کے قریب ہے، جن کا دل جھکا رہتا ہے، جن کے دل کے اندر خدا کی تابعداری رہتی ہے، جن کے دل کے اندر خدا کا خوف رہتا ہے، جن کے دل کے اندر خدا کی ملاقات کی طرف رہتی ہے، جن کے اندر خدا کی فرمانبرداری رہتی ہے. مبارک ہے وہ لوگ کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے. اب دل کی اکڑ غرور گھمنڈ کے ساتھ خدا کی بادشاہی میں نہیں جا سکتے، کیونکہ بڑا بول یہیں سے نکلتا ہے جب ہم فخر سے بھر جاتے ہیں. جب ہماری لائف فخر سے بھر جاتی ہے تو یقین جانیے ہم مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں. تو آج خدا کے کلام میں آئیے ذرا اس دل کی غربت کی اور تفصیل جانتے ہیں. یسایہ 57 باب اور اس کی 15ویں آیت ذرا دیکھ لیجیے گا. بلند آواز کے ساتھ بیگم صاحبہ پڑھیے گا. شاباش، ذرا جلدی سے پڑھیے. پریز دی لارڈ. یسایہ 57 باب 15ویں آیت. کیونکہ وہ جو عالی
اور بلند ہے اور عبدالوہاب تک قائم ہے، جس کا نام قدوس ہے، یوں فرماتا ہے کہ میں بلند اور مقدس مقام میں رہتا ہوں، اور اس کے ساتھ بھی جو شکستہ دل اور فروتن ہے، تاکہ فروتنوں کی روح کو زندہ کروں اور آمین آمین. تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ. خدا کی ذات اعلیٰ مقاموں میں رہتی ہے. ہاللیلویا. کیونکہ ہم کہتے ہیں خدا کی ذات آسمانوں کے آسمان میں، بولو بھائی، خدا کی ذات آسمانوں کے آسمان میں نہیں سنا سکتی. اس کی ذات اتنی قدوس ہے، اتنی بڑی ہے، اتنی عظیم ہے، اتنی بلند و بالا ہے کہ وہ آسمانوں کے آسمان میں بھی سما نہیں سکتی. لیکن میرے بھائی، میری بہن، یہ میرے اور آپ کے لیے خوشی کی بات ہے، یہ خوشی کی خبر ہے کہ وہ جو آسمانوں میں سماتا نہیں ہے، وہ آپ کے شکستہ دلوں میں آ کر سکونت کرتا ہے. وہ آپ کے شکستہ دلوں میں آ کر رہتا ہے. وہ آپ کے شکستہ دلوں کو پسند کرتا ہے. ہاللیلویا. یہ آپ کے لیے، میرے لیے خوشحالی ہے کہ وہ ہمارے ٹوٹے ہوئے دلوں کو پسند کر لیتا ہے. لیکن اگر اس دل کے اندر گھمنڈ بھرا ہے، فخر بھرا ہے، لڑائیاں جھگڑے بغض بھرے ہیں، تو وہ کبھی ہمارے دل کا رخ نہیں کرتا، کبھی وہ ہمارے دل کے اندر نہیں آتا. کیونکہ اسے شکستہ دل پسند ہے، اسے فروتن دل پسند ہے، اسے حلیم دل پسند ہے. آپ خدا کو اپنی زندگی میں رکھنا چاہتے ہیں، یا آپ دنیا اور دنیا کے کاموں کو اپنی زندگی میں رکھنا چاہتے ہیں؟ یہ آپ پر ہے. کیونکہ اگر آپ دنیا کے کاموں کو نکالتے ہیں تو سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ بہت سی فکروں سے آزاد ہو جائیں گے. ہاللیلویا. کبھی کسی نے یہ تجربہ کیا ہو، کبھی کسی کی لائف میں اس بات کا تجربہ ہوا ہو کہ آپ فکروں سے بھرے ہیں، آپ پریشانیوں سے بھرے ہیں، آپ دکھوں سے بھرے ہیں، اور خدا کے قریب جیسے ہی آپ پہنچے آپ کے ساری فکریں اڑ گئی ہو، آپ کا دل ہلکا ہو گیا ہو. کوئی یعنی کوئی کسی کے ساتھ کبھی ایسا ہوا؟ کئی دفعہ ہوا، ہزاروں دفعہ ہوا. میں نے اس تجربہ کو کئی بار کر کے دیکھا. میں آپ کو بھی ایک اوپر سے ایک صورت واقعہ سناتا ہوں. میں ایک دن رات بڑا لیٹ آیا اس کام سے، کہیں منادی کرنے گیا ہوا تھا، کہیں کنونشن تھی. میں جب واپس آیا تو رات کا بہت اگلا پیر چل رہا تھا، تھکاوٹ اتنی تھی جس کا کوئی حساب. میں کلام مقدس کی کوئی بات خدا سے نہیں لے سکا، دعا نہیں کر سکا، تھکا ٹوٹا سو گیا. صبح جلدی نہیں اٹھا کے آئی نہیں. اب چرچ آنے میں صرف 1 گھنٹہ، دل فکر سے بھرا ہوا تھا سلامت کی. کیونکہ میری ہمیشہ سے عادت ہے کہ میں خدا کے حضور سے کلام لیتا ہوں، تیار کر آتا ہوں، تیاری سے آتا ہوں. اب اس دن میں پریشان، میں نے کہا خدا کیا کروں. میں نے بڑا کوشش کیا کچھ ہو جائے، کچھ نہیں ہوا. میں نے سارا کچھ سائڈ میں رکھا، میں اپنے صوفے پہ بیٹھا، آنکھیں بند کی. میں نے کہا خدا میرا ذہن کام نہیں کر رہا، میرا ذہن کام ہی نہیں کر رہا. اب آپ کی مرضی ہے، آپ جیسا چاہتے ہیں کر دیجیے. میں نے ایک دم سے اپنے بدن کے اندر ایک عجیب سی سرسراہٹ محسوس کی. یہاں سے بالوں سے لے کر کام شروع ہوا. ایسے میں فیل کر رہا ہوں اپنے آپ، ایسے میرے بدن کے اوپر کچھ ایسے آ رہا ہے. اور جیسے جیسے وہ معمولی نیچے کی طرف جا رہی تھی، اوپر والا حصہ ریلیکس ہوتا جا رہا تھا. جیسے مجھے کسی نے مساج دے دیا، جیسے کسی نے مجھے بڑا دبا دیا. میں ایسے کرتے کرتے اور مجھے مزہ آنا شروع ہو گیا، مجھے بڑا اچھا محسوس ہونا شروع ہو گیا. اور میں اور زیادہ کہنے میں خدا تیرا شکر، خدا تیرا شکر ہے.
और ऊपर से ऐसे खुदा की मामूली नीचे की तरफ जा रही, पांव तक मेरी सारी फिक्र, मेरा सारा बोझ एक मिनट के अंदर बिल्कुल खत्म हो गया और मैं ऐसे रिलैक्स हो गया, मेरे मसल्स ऐसे रिलैक्स हो गए कि मैंने घुटनों के बल होकर आंसुओं के साथ शुक्रगुजारी की, उठा और फिर बड़े प्यार और अदब से कहा कि जनाब उन कलाम ही दे दो ताकि मेरे भाई। मैं क्या जनाब उन कलाम ही दे दो। यकीन जानिए एकदम खुदा ने मेरे दिल में एक ज़बूर डाला, मैंने उस ज़बूर को देखा, खोला, उस ज़बूर को पढ़ा, उसके साथ मुझे 2 आयतें खुदा ने और दी। उस एक ज़बूर के साथ 2 आयतें मेरे पास आई, मैंने शुक्रगुजारी की, बंद किया, यहाँ पर आकर कलाम सुनाया। 1 घंटा 5 मिनट का कलाम आप तक पहुंचा। उसके पास तो जाए शिकस्ता दिल के साथ, आकर दे नाल नहीं। याद रखिए, लोग आते नच नच के बनाना है, नच नुच के कोई नहीं मानता। वो बाबे मान जाते ने, वो दरबार मान जाते ने, वो मबूद मान जाते ने, रब रूप दे कोल ऐ स्टाइल कोई नहीं हैगा। हाँ शुक्रगुजारी में नाचे तो प्रेज द लॉर्ड, नो प्रॉब्लम। ते जे तुसी कहो ना कि वो नाराज है ते मैं नचांगा ना नचांगी ते वो मान जाएगा, तो ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। उसको मनाने के लिए दिल की सख्ती को खत्म कीजिए, शिकस्ता दिल हो जाइए, दिल को तोड़ दीजिए, वो खुद ही आपके दिल के अंदर आकर बस जाएगा और नाराजगियां खत्म हो जाएंगी। हालेलुया। ज़बूर 51 उसकी 10वीं आयत देखिए। ऐ खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातन में असरे नो मुस्तकीम रूह डाल। मेरे बातन में असरे नो मुस्तकीम रूह डाल दे। मेरे अंदर जो कमियां हैं उन्हें दूर कर दे और मुझे नया बना दे, अंदर से असरे नो, दोबारा से। दोबारा से असर नो मुस्तकीम रूह चाहिए। कब? एक दफा काम खराब हो गया, एक दफा गुनाह हो गया, एक दफा गलती हो गई, एक दफा खता हो गई, और कहना हम दोबारा, तो दोबारा नवा बना दे, न्यू कर दे, ब्रांड न्यू अंदर से। और अंदर क्या है? अंदर आपका मेन रूहानी ऑर्गन जो है ना, कौन सा है? दिल। क्या कभी कहा मैं गुर्दे ना तेरी तारीफ कराना है, या क्या मैं जिगर ना तेरी तारीफ कराना? कभी कहा किसी ने? किससे दिल, किससे तारीफ करते हैं? दिल से ना। कभी जिगर नाल शुक्रगुजारी हुई है, ये भी दिल से होती है। मांगना भी दिल से, लेना भी दिल से। और याद रखिए, ये दिल इसलिए अहमियत का हामिल है कि आपका खुदा इस दिल में सुकूनत करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। वो कहता है मुबारक है वो जो दिल के करीब है, मुबारक है वो जो शिकस्ता दिल है, जिनका दिल झुका हुआ है। और कब झुकता है दिल? जब हम मान जाते हैं। आकड़न वाले के नाल वो बड़ा सीधा हो जाता है। हम आकड़ जाते हैं, बहाने लगाते हैं, ये हो गया, वो हो गया, इंज हो गया। नो 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 नो। वो कहता है भाई मुझे पता तेरे अंदर का, आकड़ना नहीं। वो गीत भी करते हैं, जेड़ा उन्होंने आकड़ दिखावे तो क्या करता है? सुट देता आसमानों थले। कितने आकड़ आई थी? इब्लीस ने कहा मैं अपना तख्त खुदा के तख्त से ऊंचा बनाऊंगा। जेड़ा उन्होंने आकड़ वहाए
سٹ دینا انہوں اوپر تھلے آپ کی سرفرازی نکا انہوں کے بارے میں سامنے ابلیس نے اکڑ دکھائی تو کہاں چلا گیا؟ کدھر چلا گیا؟ اوپر سے نیچے گرا دیا گیا. شکست مل گئی, سرفرازی ختم ہو گئی. آپ کا اور میرا خدا آج بھی وہی اصول رکھتا ہے جو ازل سے تھا. جیڑا انہوں آکڑ وہاں ہے وہ تو تھوڑا دیتا ہے, کامیابی کی بلندیوں سے نیچے لے آتا ہے, خدمت کی اونچائیوں سے نیچے لے آتا ہے, امیری سے غریبی میں لے آتا ہے, تندرستی سے بیماری تک کا سفر آپ اپنی گھمنڈ کی حالت میں اختیار کرتے ہیں. فروتنی کی حالت میں آپ نیچے سے اٹھتے ہیں. ہلیلویا. فروتنی کی حالت میں آپ نیچے سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں, لیکن غرور اور گھمنڈ آپ کو اوپر سے نیچے کی طرف ٹریول کرتا ہے, لیکن فروتنی آپ کو نیچے سے اوپر کی طرف لے کر جاتی ہے. یہ اب آپ پر ہے, آپ کیا کرتے ہیں, آپ کا کیا معیار زندگی ہے. زبور 51 کی 16ویں اور 17ویں آیت بھی پڑھ دیجیے ذرا جلدی سے. کیونکہ قربانی میں تیری خوشنودی نہیں, ورنہ میں دیتا. سنتے جائیے گا, پہلی بات, قربانی میں اس کی کوئی خوشنودی نہیں. سوکھنی قربانی سے تجھے کوئی خوشی نہیں. اچھا سنیے, پہلی بات قربانی سے تجھے کوئی خوشی نہیں. دوسری بات, سوکھنی قربانی سے تجھے کوئی خوشی نہیں. جی. شکستہ روح خدا کی قربانی ہے. شکستہ روح خدا کی قربانی ہے. آگے چلیے. اے خدا تو شکستہ اور خستہ دل کو حقیر نہ جانے گا. اے خدا تو شکستہ اور حقیر دل کو خستہ دل کو پسند کرتا ہے, حقیر نہیں جانے گا. یہ خدا کی حضوری سے میرے اور آپ کے لیے مبارک خالی ہے. آپ اپنی لائف کے اندر اس اصول کو رکھ لیجئے, شکستہ دل خدا کی حضوری سے معمولی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے. لے جائیے شاباش. گھبرا گئی, کیا خیال ہے آپ کا, کیا خیال ہے آپ, یہ دل ادھر دیکھیے, میرے ادھر دیکھیے, کچھ نہیں ہے, بچہ گھبرا گیا تھوڑا, سامنے ہر بندے کو بیٹھنا تھا کام کیا. یہ دل شکستہ ہونا بڑا ضروری ہے, تبھی خدا آپ کے دل میں آ کر رہے گا. آپ کی زندگی کے اندر کی تمام بلیسنگز جو ہے شکستگی میں ہے, ٹوٹے ہوئے دل میں ہے, آکڑ گھمنڈ فخر میں بولو بھائی نہیں ہے. اب آپ پر ہے, یسوع نے تو آپ کو کہہ دیا کہ آپ مبارک ہیں, لیکن اس صورت میں جب آپ دل کے قریب ہیں. اور دل کی قریبی کیا ہے؟ شکستہ دلی. دل کی قریبی کیا ہے؟ شکستہ دلی, فروتنی, حلیمی. آپ to you, آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو, آپ اسے کس طرح سے لیتے ہیں؟ ابلیس آپ کو کہتا ہے you are the best. ابلیس آپ کو کہتا ہے تو سپرمین ہے. ابلیس آپ کو آگر کہتا ہے تیرے سے اچھا کوئی نہیں ہے. تیری آواز بہت اچھی ہے, تیری لکھائی بڑی اچھی ہے, تیری زبان کے الفاظ بڑے اچھے ہیں, تیری دعا بڑی اچھی ہے. یہ ابلیس کا آپ پر روحانی اٹیک ہے. لیکن اگر آپ کا منہ کہے کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں, یہ تو میرے خدا کی مہربانی ہے,
خاموش ہو کر چلا جائے گا. تو جنہوں سے آپ کہنے ہاں میں نہ ہویا تھے انجو جانا ہے, میں نہ ہویا تھے انجو جانا ہے, یاد رکھیے آپ کا یہی فخر گمانڈ ہے, جہاں آپ ہوتے ہیں وہاں سے اوپر نہیں لے کر جاتا, اوپر سے آپ کو نیچے لے آتا. آئیے اپنے دلوں کو شکستہ کر لیں, حلیم کر لیں, فروتن کر لیں. آپ کے پاس جو کچھ ہے, نعمتیں ہیں, برکتیں ہیں, خوشیاں ہیں, اولاد ہے, جائیداد ہے, یہ سب کا مالک آسمان پر بیٹھا ہوا خدا ہے. آپ کو اس نے عطا کی ہے, دل سے اس کی شکر گزاری کی. ہلیلویا. آپ کا ٹوٹا دل آپ کے لیے خدا آپ کے ہاتھ کو اور کھول دے گا. آپ کا ٹوٹا ہوا دل, آپ کا شکستہ دل, آپ کا فروتن دل خدا کی نعمتوں کو اور بارش کی طرح برسائے گا. لیکن اگر آپ نے اور میں نے اپنی چیزوں پر, اپنی باتوں پر, اپنے کاموں پر فخر کرنا شروع کر دیا تو یقین جانیے ہماری زندگیاں مشکل کا شکار ہو جائیں گی. اور پھر اس شکستہ حالی کا, اس دل کی غریبی کا انعام کیا ملے گا؟ انعام کیا ہے؟ آسمان کی بادشاہی, آسمان کی بادشاہی کہے میری ہے. آسمان کی بادشاہی اگر میرا دل شکستہ ہے. آسمان کی بادشاہی میری ہے اگر میرا دل فروتن ہے. آسمان کی بادشاہی میری ہے اگر میں حلیم. اب بائبل مقدس کے کریکٹرز کو غور سے دیکھیے. ابراہیم خدا کی آواز سن کر شکستہ دل ہو گیا اور چل پڑا. اسحاق سالہ سال بے اولادی میں گزارنے کے بعد بھی خدا کی تمجید و تعریف کرتا رہا. یعقوب اتنے سفر کیے, اتنی مشکلات اٹھائی, لیکن دل ہمیشہ شکستہ رہا. اور جب کچھ نہیں تھا تب بھی خدا کی شکر گزاری کی, اور جب بہت کچھ تھا تب بھی کہا یہ خدا تو نہیں دیا. شکستہ حالی یہی ہے, شکستہ حالی یہی ہے. اور یاد رکھیے آپ بھی اس فہرست میں آ جائیں گے اگر آپ دل کو نرم کر لیں گے. یہ نرم دل آپ کی لڑائیوں کو ختم کر دے گا اور دوسروں کو معاف کرنے کے لیے آپ کے اندر عنصر پیدا کرتے ہیں, معافی کا عنصر پیدا کرتے ہیں. اگر آپ شکستہ دل, دل کی غریبی میں آ جاتے ہیں, مبارک حالی میں آ جاتے ہیں, تو آپ کو سارے اچھے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. یاد رکھیں جدا دل امیر ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو دل کا غریب اپوزٹ اس کے, یعنی کہ دل کی اندر بڑی مسروری ہوتی ہے اپنی چیزوں, اپنی باتوں, اپنے کاموں پر, تو یاد رکھیں انہوں بندہ نہیں لگتا, اسے انسان ہی نہیں لگتا. سارے چھوٹے لگتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کنگ سمجھتا. کیا سمجھتا ہے؟ تو یاد رکھو تسی بڑے کنگ بنتے ہو نا, جے اکلے نے تہاڈا کنگ بجاتا پتا ہے. اوپر والا جو کنگ ہے نا اس سے ڈریے, اس سے ڈریے, اس سے ڈریے. وہ آپ کا بنانے والا ہے. اس کے سامنے فروتنی, اس کے سامنے حلیمی اختیار کیجئے. تو آسمان کی بادشاہی کیا ہے؟ خدا کی قربت. بولے ہاللیلویہ. آسمان کی بادشاہی خدا کی قربت ہے, خدا کی رفاقت ہے, کیونکہ دل شکستہ ہے, ہمارا دل جھکا ہوا ہے, تو خدا ہمارے ساتھ رفاقت میں رہے گا. تو یاد رکھیے نہ پپا تو ڈر لگے گا, نہ ایکسیڈنٹا تو ڈر لگے گا, نہ حادثہ تو ڈر لگے گا, نہ بیماریاں تو ڈر لگے گا. آپ آزاد زندگی گزاریں گے کیونکہ آپ خدا کی حضوری میں اس کے کنٹرول میں لائف گزارتے ہیں. تو آج آپ کو پہلی مبارکبادی ملی ہے کہ دل کے غریب ہو جائیے, شکستہ دل ہو جائیے, اپنی اکڑ, اپنا گھمنڈ, اپنا فخر اپنے اندر سے نکال دیجئے اور گناہ کی معافی مانگ کر خاموشی کے ساتھ اس کے قدموں میں آ جائیے. کئی دفعہ گناہ کر کے بھی اکڑتے جا رہے ہوتے ہیں, اکڑ رہے ہوتے ہیں, فخر کر رہے ہوتے ہیں, میں کیتا. نو 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 نو, یہ میرے اور آپ کے لیے خطرناک ہے. آئیے شکستہ دل ہو کر اپنے خدا کے حضور آئیے. اور مبارک حالی آپ کی پہلے بتا دی گئی ہے, آپ کو مبارک پہلے کہہ دیا گیا. مبارک ہونے کا مطلب ہے کہ آپ شادمان ہیں, آپ بابرکت ہیں, آپ خوش و خرم ہیں. آئیے ہم سب اپنی جگہوں پر کھڑے ہوں اور یاد رکھیں شکست